الحمد لله رب العالمين خالق كل مكان ومكين وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أدبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين صدق الله العظيم قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم محترم بزرگان ملت عزیز بھائیو، جیسا کہ اس سے پہلے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ، وہ واقعہ جو زلیخا کے ساتھ پیش آیا جب حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت اور عصمت سب کے سامنے، خصوصیت سے عزیز مصر کے سامنے عیاں ہو گئی، جیسا کہ ایک بچے کی خود زلیخا کے گھرانے کے ایک چھوٹے سے شیرخوار بچے نے آپ کی عصمت کی، آپ کی پاکی کی گواہی دی۔ یقیناً اس کے بعد عزیز مصر نے یہ کہا کہ جو کچھ ہو چکا اس سے اعراض کرو، اور زلیخا سے کہا اپنے خطا کی، گناہ کی معافی مانگ۔ لیکن عام طور پر ایسی باتیں اکثر جتنا ہی چھپایا جائے نہیں چھپتی، وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ ماقبل کا کچھ حصہ بیان کیا گیا تاکہ یہ آنے والی آیات کا ترجمہ سمجھ میں آ سکے۔ اب جن آیات کریمہ سورہ یوسف 12 پارے کی تلاوت کا جس رکوع کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس کا ترجمہ ہے وقال نسوة في المدینة امرأة العزیز۔ تو شہر کی کچھ عورتوں نے کہا، شہر سے مراد مصر، امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسی، عزیز کی بیوی، عزیز یعنی وہاں کا جو امیر تھا مصر کا، جو وزیر تھا، وزیر خزانہ تھا، جس کے ہاتھ میں پوری حکومت کی باغ ڈور تھی، عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کو پھسلا رہی ہے، لبھا رہی ہے اپنے مطلب کی براری کے لیے، پورا کرنے کے لیے۔ قد شغفا حبا، اور اس نوجوان کی محبت اس کے دل میں پوری طرح گھر کر گئی ہے، یعنی اس کے دل کے پورے مکمل دل میں گھر بنا چکی ہے، داخل ہو چکی ہے۔ اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مصر کی عورتیں، یہ چرچا ہو رہا ہے، بے شک ہم اس کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ فلما سمیت، جب اس نے سنا، کس نے؟ زلیخا نے سنا، بمکرہن، ان کی یہ مکر کی باتیں، یہ عورتوں کی مکر کی باتیں جب اس نے سنا،
ارسلت الیہن وہ انہیں بلا بھیجی، وآتت لہن متکئن اور ان کے لیے مسند آراستہ کی، محاورے میں اس کو کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے دعوت کا اہتمام کیا، وآتت کل واحدۃ منہن اور ہر ایک ان میں سے ہر ایک کو ایک چھری دے دی، کیونکہ کھانے پینے کے لیے میوہ وغیرہ کاٹنے کے لیے چھری اس زمانے کا جیسا دستور تھا، چھری دے دی، وقالت اخرج علیہن اس کے بعد اس نے کہی اخرج حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے سامنے نکلو، یہ سب دعوت کے اہتمام کے بعد یعنی چھری وغیرہ کھانے وغیرہ کے دوران، فلما رأینہ جب وہ نکلے، جب انہوں نے ان عورتوں نے ان کو دیکھا، اکبرنہ تو ان کے حسن کو عظیم دیکھا، اکبرنہ یعنی انتہائی ان کی یعنی رانائی کو بڑا دیکھا، قطعن ایدیہن تو ان کے ہوش یعنی وضاحتی ترجمہ کیا جا رہا ہے، یہ دیکھنے کے بعد جب ان کے ہوش اڑ گئے تو قطعن ایدیہن تو اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا، جو چھریاں ہاتھ میں تھی جو میوہ کاٹنے کے لیے یا اترج وغیرہ کاٹنے کے لیے جو تھی وہ کاٹنے کے بجائے وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالے، قطعن ایدی اقلنا اور کہنے لگے حاشا للہ سبحان اللہ، ما ھذا بشرا یہ تو انسان نہیں ہے، انسان ایسا نہیں ہوتا اتنا خوبصورت، یہ تو انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم نہیں ہے مگر یہ ایک معزز فرشتہ۔ قالت اب کون؟ زلیخا نے کہا ان سے خطاب کر کے ان عورتوں سے، فذالکن الذی لمتننی فیہ یہی وہ ہے کہ جس کے بارے میں تم مجھ پر ملامت کیا کرتی تھی، یعنی عزیز کی بیوی ایسا کر رہی ہے، ملامت کیا کرتی تھی، وَلَقَدْ عَوَدتُّهُ عَنْ نَفْسِهِ میں نے اس کو ورغلایا پھسلایا اپنی مطلب کو پورا کرنے کے لیے، لیکن وہ مسلسل بچا رہا، فاستعصم لیکن وہ بچا رہا اور میری مراد کو اس نے پورا نہیں کیا، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمُرُهُ اور جس بات کا میں اسے حکم دیتی ہوں اگر وہ نہیں کرے گا تو لَيُسْجَنَنَّ ضرور اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے گا، ضرور اسے جیل بھیج دیا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ اور وہ کم تر درجے لوگوں میں ہو جائے گا، کیونکہ جیل میں عام طور پہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ قالا اب اس کے جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، قالا انہوں نے کہا ربی اے میرے رب، اللہ سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، السجن احب الی مما یدوننی الیہ جیل خانہ قید خانہ اس سے بہتر ہے، مجھے محبوب ہے جس بات کی یہ لوگ مجھے دعوت دے رہے ہیں، مجھے جیل پسند ہے، مجھے قید خانہ پسند ہے اس بات سے جس بات کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو اس کے بعد قال رب السجن احب الی مما یدوننی الیہ تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد انہوں نے فرمایا اے میرے رب وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ مجھ سے ان کے مکر کو، ان عورتوں کے مکر کو اگر تو دور نہ فرمائے، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ تو ان کے رب نے ان کی اس بات کو قبول فرما لی، ان کی دعا قبول ہو گئی۔ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ان سے ان کے مکر کو دور کر دیا، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد، یہ ساری نشانیاں ان کی فتح عظمت سب کرامت سب دیکھنے کے بعد ان کو یعنی ان لوگوں کے ساتھ یہ بات بھلی معلوم ہوئی، یہ بات مناسب معلوم ہوئی کہ انہیں جیل ہی بھیج دیا جائے ایک مدت تک، تاکہ لوگوں میں جو چرچا ہو رہا ہے، جو ان کی یعنی ایک شاہی خاندان کی عزت و عظمت پر جو دھبا لگ گیا ہے اسے دور کرنے کے لیے انہوں نے یہ مصلحت سمجھا، باوجود یہ کہ نشانیاں دیکھ چکے، حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت کو جان چکے کہ انہوں نے مصلحت یہ سمجھی کہ ان کو ایک مدت تک کے لیے جیل بھیج دیا جائے، قید خانے میں بھیج دیا جائے۔ محترم حاضرین، گزشتہ یہ تفصیل سے گزر چکا کس انداز سے زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، پھر آخرکار جب زلیخا کا قصور ظاہر ہو گیا، یوسف علیہ السلام کی عفت نمایاں ہو گئی، تو عزیز نے حکم دیا کہ دیکھو اس پردے کو فاش نہ کرو۔ یوسف علیہ السلام جو عظمت شان و شوکت کے جس درجے پر تھے، ان کی عظمت کا یہ معاملات جیسے گزشتہ بتایا گیا، یہ خود عزیز مصر کی بیوی نے بکلاہٹ کا شکار ہو کر اس نے اپنے جرم کو ظاہر کر دیا، ورنہ اگر اس جرم کو ظاہر نہ کرتی تو پھر بھی اس کے عیب پر پردہ ڈالتے، لیکن جب خود اس نے کہہ دیا تو اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو جو ہو گئی بات، آئندہ یعنی مطلب یہ کہ
تجھے اس جیسے کاموں سے اعراض کرنا چاہیے، تو خطا کار ہے۔ یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ تم بھی خاموشی اختیار کرو، لیکن ایک بات یاد رکھیے، ایسی باتیں عام طور پر نہیں چھپا کرتی۔ بہت مشہور محاورہ ہے، عشق اور مشق یہ دونوں چھپائے سے نہیں چھپتا۔ تو یہ بات آخر کار پورے کے پورے شہر میں عام ہو چکی۔ سب سے پہلے جو اسی عزیز مصر کے جو قریب افسر ہے، جو عام طور پر اکثر دن سے میل جول ہوا کرتا ہے، جیل خانے کا داروغہ، پانی لانے والا، مختلف قسم کے جو دربار کے جو اہم جو افسران تھے، ان میں سے بتایا گیا کہ 5 کے نام ذکر کیے گئے۔ سب سے پہلے 5 کو معلوم ہوا۔ جب 5 کو معلوم ہوا تو بات 5 میں نہیں رہتی، بلکہ ایک دو میں بھی اگر یہ بات ظاہر ہو جائے تو عام ہو جاتی ہے۔ تو ساری ہی عورتوں میں یہ چرچا ہونے لگا کہ عزیز مصر، اور یہاں پر خاص طور پہ دیکھیے، اس سے پہلے بھی ذکر ہوا زلیخا کا، لیکن وہاں کہیں بھی عزیز کی نسبت سے نہیں آیا۔ جس کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے پھسلایا۔ یہ سب سے پہلی مرتبہ یہاں صراحت کے ساتھ عزیز کی بیوی کا ذکر آ رہا ہے۔ اس میں وجہ کیا ہے؟ یہ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت ہے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے صراحت نے کہا کہ عزیز کی بیوی یہ حرکت کر رہی ہے کہ کسی بڑے آدمی کا نام لے کر اس کی بیوی کہنا یہ حد درجے ذلت کی علامت ہے۔ مطلب اتنا بڑا آدمی ہوتے ہوئے اس کی بیوی کی اتنا حرکت، تو اس لیے خصوصیت سے یہاں نام لیا گیا کہ عزیز جو مصر کی باغڈور جس کے ہاتھوں میں، اس کی بیوی اتنے بڑے مقام پر ہوتے ہوئے ایک نوجوان کو جو زرخرید ہے اسے پھسلا رہی ہے۔ یہ کتنی ادنا حرکت ہے، یہ کتنی گھٹیا حرکت ہے۔ یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کسی بڑے خاندان کی عورت اس قسم کی گھٹیا حرکت کر سکتی ہے۔ اس قسم کے تانے دینے لگی، شہر میں بات مشہور ہو گئی۔ تو یہاں تک کہ اس کے محبت کا یہ عالم ہے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا بچھونا سب کچھ اس کی محبت اسی کا ذکر ہے، اسی مطلب ہے کہ محبت میں فریفتہ ہے۔ قرآن کریم نے اس کو اس انداز سے بیان فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی۔ لفظ شغفہ عربی زبان میں یہ حقیقت میں لفظ عربی زبان کا جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، حد درجے کس کو کسی سے لگاؤ ہوتا ہے تو یہ شغف ہے، اسے تعلیم سے شغف ہے، اسے نوکری سے شغف ہے۔ تو شغف کی حقیقت یہ ہے کہ دل پر ایک غلاف ہوتا ہے، دل کے اوپر تو اس غلاف کو عربی زبان شغف کہتے ہیں۔ جب حد درجے کوئی کسی چیز میں ڈوب جاتا ہے تو وہاں شغف کہا جاتا ہے، یعنی محبت وہ اس کے دل کے غلاف کے اندر داخل ہو چکی ہے، دل کے اندر داخل ہو چکی ہے، اس لیے شغف کہا جاتا ہے۔ دل کے اوپر غلاف ہوتا ہے۔ دوسرا معنی یہ کہ جیسے غلاف کسی چیز کو مکمل کور کر لیتا ہے تو محبت نے بھی مکمل زلیخا کے دل پر کور کر لی ہے، پورا کا پورا چھا گئی ہے۔ تیسرا معنی یہ شغف کے معنی بتایا گیا، شغف انسان کے دل کے اندر ایک بیج ہوتا ہے۔ محبت کا تعلق، گہری محبت کا تعلق اس سے ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں سوائدہ القلب، جس کو کہتے ہیں کالے دانے کے ٹائپ اندر ہوتا ہے۔ تو محبت اس غلاف سے عبور کرتے ہوئے دل کے اندر کے دانے تک پہنچ چکی ہے۔ تو حد درجے مختصر یہ حد درجے محبت کی علامت کو بتانے کے لیے لفظ شغاف استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یقیناً اس جیسے بڑے گھرانے کی عورت، اس جیسی گھٹیا حرکت، اور کس کے ساتھ؟ جس کو وہ پالی پوسی، جس کو بڑا کی، کیونکہ 13 سال کی عمر میں آ چکے ہیں، اور پھر وہ زرخرید ہے، اس کے ساتھ ایسا دل لگانا یقیناً گمراہی نہیں تو کیا ہے، یقیناً یہ کم تو نہیں تو کیا ہے، یقیناً رشد و ہدایت سے دوری نہیں تو کیا ہے۔ اس قسم کے جب تانے دینے لگی تو فلما سمیت، تو یقیناً زلیخا کے کانوں میں بات پہنچی۔ فلما سمیت بمکرہن، جب اس نے سنی ان کے مکر کو۔ عربی زبان میں مکر کے معنی کسی کے خلاف خفیہ سازش کرنا، اس کو مکر کہتے ہیں عربی زبان۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ جو اس نے اس زلیخا کی غلط حرکتوں کی کے بارے میں جب عورتوں نے چرچا کیا، یہاں آپ غور کیجئے کہ یہاں لفظ مکر کیوں کہا گیا، تو مختلف معنی بتائے گئے۔ کیونکہ غیبت بھی کھلا علانیہ نہیں کی جاتی، غیبت بھی علانیہ نہیں کی جاتی، اور یہ چیزیں عام طور پر ایسے موقع پر غیبت ہی اکثر لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو غیبت کو مکر سے مشابہ قرار دیا گیا۔ نمبر 1، غیبت کو مکر سے مشابہ قرار دیا گیا، کسی کے خلاف گویا سازش ہے، ایک معنوں میں اس کی گرانے کی سازش ہے۔ تو اس لیے غیبت کو بڑا سمجھا گیا۔ اگر انسان کے اندر ہمدردی ہوتی، غیبت نہیں کرتا، جا کے بتا کھلے طور پر کہتا کہ تم یہ مناسب نہیں ہے، ایسا کرنا چاہیے۔ تو غیبت عام طور اس لیے کی جاتی کہ تاکہ اس کے مرتبے کو گرا دیا جائے، تو اس لیے اس کو غیبت کو مکر سے مشابہ ہونے کی وجہ سے لفظ مکر کہہ دیا گیا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، یہاں خاص طور پر اس آیت میں کہا گیا کہ مصر کی عورتوں نے کہا
یہ بات آدمی بھی کہہ سکتے ہیں نا. تو لیکن یہ بات اکثر یہ ہوتی ہے کہ عورتوں میں جلدی عام ہو جاتی ہے. جتنے عورتوں میں یہ باتیں عام ہوتی ہے مردوں میں اتنی عام نہیں ہوتی. ایک عورتوں کا نیچر فطرت بھی بتائی گئی کہ عورتوں کی فطرت ہوا کرتی ہے. ایسے موقع پر عورتیں بہت دلچسپی لیا کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ مکر اس لیے کہا گیا کہ عزیز مصر نے اپنی خاص سہیلیوں کو یہ راز بتا دیا, لیکن یہ اتنا جو جس حد درجے پہنچ چکی ہے وہ تو کوئی بھی انسان اپنی ہر ایک کو اپنی عزت پیاری ہوا کرتی ہے, تو یقیناً نہیں پتا تھا, لیکن یہ بتائیے کہ میں اس کو چاہتی ہوں. تو چنانچہ یہ کہا کہ راز میں رکھو, لیکن ایک عورتوں کی فطرت ہوتی ہے راز کو ایک حد تک رکھتے ہیں. جب معاملہ بڑھ جاتا ہے تو عورت کو کتنا کہا جائے وہ راز نہیں رکھتی, کیونکہ معاملہ حد درجے بڑھ گیا. جتنا عزیز مصری نے کہا تھا معاملہ اس حد درجے بڑھ گیا, تو چنانچہ اس کے کیونکہ جو اس نے اپنی سہیلیوں سے جو عہد لیا تھا اس عہد کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے اسے مکر سے تعبیر کیا گیا. اور تیسرا یہ مکر, اور حقیقت میں مکر کے معنی سازش, کسی یعنی غلط مقصد کے لیے جو انسان سازش کرتا ہے اسے مکر کہا جاتا ہے. وہ مکر کیا تھا؟ عام طور پر دنیا کا طریقہ ہے کہ اپنے محبوب کو چھپایا جاتا ہے, ظاہر نہیں کیا جاتا. جو جس کو چاہتے ہیں اس کو چھپاتے ہیں. تو محبوب کو یعنی محب کی غیرت یہ ہوتی ہے کہ محبوب کو نہ بتایا جائے. تو اب آخر وہ نوجوان, وہ تو دیکھنے والوں نے دیکھا, تو ضروری نہیں کہ سارے کا سارا شہر دیکھا ہو. کئی ایسے عورتیں بھی ہیں جنہوں نے نہ بھی دیکھا ہو. جب یوسف علیہ السلام کا جب نیلا بازار میں جب انہیں بیچا گیا, بولی لگائی گئی, آخر پھر اب جس حسن و شباب کے جس منزل پہ پہنچے, دیکھا تو جب تھا لیکن اب کیا کیفیت نہیں معلوم کہ حسن کی, کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے حسن بھی بڑھتا چلا جاتا تھا. تو اب کیا کیفیت ہے؟ تو یقیناً انہوں نے مکر کیا. اگر ہم اس کے خلاف جب زبان دراز کریں گے وہ خود مجبور ہو جائے گی اپنے محبوب کو بتانے کے لیے. یہ مکر ہے تاکہ وہ بھی یعنی جمال کا نظارہ کر لے, اس لیے اس کو مکر سے تعبیر کیا گیا. یہ سازش کیوں رچائی انہوں نے؟ تاکہ وہ مجبور ہو جائے اپنے محبوب کو بتانے کے لیے. فلما سمیت بمکرہن, جب اس نے سنا ان کے مکر کو, ارسلت الیہن, تو ان کو دعوت دی, ان کو بلا بھیجا, یعنی ایک دعوت سجائی. تو قرآن کریم میں الفاظ یہ ہے کہ ان کے لیے متکا کے معنی, اتکا میں ٹیکا, متکا معنی یعنی جس پہ ٹیکا لیا جاتا ہے, تکیے. تو عام طور پہ آج بھی یعنی مطلب یہ کہ اکثر رواج ہے کہ اب تو خیر ٹیبل وغیرہ کا زمانہ آ چکا ہے, دور ہو چکا ہے. حال تک بھی آپ نے دیکھا کہ گھروں میں جب نیچے دعوت ہوتی ہے تو ٹیکے رکھ دیا جاتا ہے, تکیے رکھ دیا جاتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے, تکیے رکھنا یہ کہ اعزاز و شرف کے لیے, لیکن وہاں کا جو آج بھی مغرب میں بات پائی جاتی ہے, جو اسلام میں جس کو منع کیا گیا, کھاتے وقت ٹیکا لے کر کھانا, یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. تو یہ مصری کی عادت تھی. آج بھی مغرب میں جاہلی, ایک بات یاد رکھیے, آج جتنی یعنی برائیاں جو پھیلی ہوئی ہے وہ جاہلیت کے زمانے کی بہت سی چیزیں ہیں. تو یہ کوئی یعنی مطلب فیشن نہیں ہے, بلکہ حقیقت میں جاہلیت لوٹ کر آئیے کہہ سکتے ہیں. تو چنانچہ یعنی کانٹے سے کھانا, چھری کا استعمال کہہ کر کھانا مراد لیا جاتا ہے. متکا کے معنی ان کو بلا بھیجیے اور کھانے کا انتظام کیا. جیسے آج بھی ہمارے معاشرے میں کہا ٹیبل لگا دو, کیا مطلب؟ ٹیبل لگا دو کا مطلب کیا ہے؟ کھانا ارینج کر دو, یہ معنی ہوا کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ وہاں بلا بھیجا اور ان کے لیے کھانا ارینج کیا, ان کے لیے یعنی ڈنر ارینج کیا. وہاں اس کے بعد کیا کیا, مختلف پھل کاٹنے کے لیے چاقو بھی چاہیے. یہ سب اس کی یعنی ترکیب تھی کہ کچھ نہیں مطلب ہے کہ جو ملامت کر رہی ہے وہ خود یعنی قائل ہو جائے کہ میں قابل ملامت نہیں ہوں, یعنی یقیناً یعنی میرا معاملہ ملامت کے حد میں نہیں ہے. یہ سب یعنی اس لیے تاکہ ان کی زبان سے خود بنی اس بات کا اعتراف کروایا جائے. اس لیے اس نے ساری کی ساری اس نے یہ پلاننگ کی. اس کے بعد کیا کی, ہر ایک کے ہاتھ میں میوہ دے دی. عموماً یہ بات مشہور ہے اکثر لوگوں میں, نیمبو کاٹ دیے. عام طور پر اکثر تفاسیر میں اترج ایک پھل ہوتا ہے جو نیمبو ٹائپ ہوتا ہے, کیونکہ اترج کیونکہ لوگوں کے لیے زبان زد ہونا مشہور تھا, اس لیے نیمبو کے نام سے مشہور ہو گیا. اترج یعنی ایک کھٹا قسم کا جو نیمبو ہی کے ٹائپ پہ, رنگ بھی اسی ہوتا ہے لیکن تھوڑا بڑا ہوتا ہے, اترج, جس کو اترج کہا جاتا ہے عربی میں. تو وہ ہر ایک کے ہاتھ میں اترج دے دی, میوے بھی تھے سامنے. اور اس کے بعد عین جب اترج کو ہاتھوں میں دیا گیا, جس کو سمجھنے کے لیے لیبو ہی کہہ لیجیے, اور چاقو دے دی گئی. اب اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو نکلنے کے لیے کہی, وقالت اخرج علیہن, کہ جب نکلنے کے لیے تیار نہیں تھے, بڑے اصرار کے بعد وہ جب نکلے تو ہوا یہ کہ ان کے ہوش باختہ ہو گئے. ان کو حسن کو دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے اور دیکھتے ہی کہنے لگے یہ تو کوئی یعنی انسان نہیں معلوم ہوتا, انسان کے حسن کی ایک حد ہوتی ہے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے حسن عظیم حسن کو دیکھا, یہ تو انسان ہو ہی نہیں سکتا, یہ فرشتہ ہے, معزز فرشتہ ہے. یہاں غور کرنے کی بات ہے, کیا انہوں نے فرشتے کو دیکھا تھا؟ یا انہوں نے فرشتے کو دیکھا؟ نہیں دیکھا. پھر کیسے کہا؟ بات یہ ہے کہ یہ حقیقت بھی ہے, ایک زمانے سے لوگوں کے ذہن میں چلے آ رہا ہے, فرشتہ حسین و جمیل ہوتا ہے, شیطان بدنما ہوتا ہے, اور حقیقت بھی یہی ہے, شیطان بدنما ہوتا ہے انتہائی. تو شیطان کسی نے نہیں دیکھا, لیکن ہر ایک کے ذہن میں کیا تصویر ہے؟ شیطان انتہائی خطرناک صورت کا نام ہے, اس لیے بچوں کو ڈرایا جاتا ہے شیطان کے نام سے.
اور کسی حسین و جمیل کا تصور ہوا کرتا ہے تو فرشتے کا تصور ہوتا ہے، تو لہذا اس تصور کی وجہ سے انہوں نے، کیونکہ انسان کی تو ایسی صورت نہیں ہو سکتی یقیناً یہ فرق. تو یہاں ایک اہم بات کہ حسن و جمال تو یقیناً اللہ نے آپ کو دیا، لیکن حسن و جمال کے ساتھ جو نبوت کی جو عظمت تھی، رونق تھی، اس لیے ان کے حسن و جمال میں یعنی مطلب یہ کہ عروج پر پہنچ چکے تھے. ان کا حسن و جمال اس لیے عروج پر پہنچ چکا تھا. خالی حسن و جمال ہی نہیں تھا، حسن و جمال میں ایک حیبت عربی زبان میں دبدبا، رعب. ایک اردو کی حیبت الگ ہے، عربی کی حیبت الگ ہے، زبانوں کا محاورہ بدل جاتا ہے. ایک رعب و دبدبا نبوت کے نور کا بھی تھا. یہ دونوں مل کر ایک ایسی کیفیت پیدا کر رہے تھے کہ ان کے ہوش باختہ ہو گئے. ہوا کیا کہ وہ جو چھری ایک ہوتی ہے کاٹنے کی، ایک چھری اس کے اوپر جو کند ہوتی ہے، تو اس طرح چلنے کے بجائے، نیبو پر چلنے کے بجائے وہ چل گئے انگلیوں پر چل گئے. اب رہا کہ قرآن کریم کیا ہے، ہو سکتا ہے یہاں مختلف بعض لوگ کہتے ہیں کہ انگلیاں کٹ کے گر گئے، پورے ہاتھ کٹ کے گر گئے. یہ معنی نہیں، ہر زبان میں محاورے ہوتے ہیں. انگلیاں کٹ گئے کا مطلب ہے کہ کٹ کر خون بہنے لگا ہڈی تک، ایسا نہیں کہ الگ ہو کے پورے ہاتھ الگ ہو، یہ معنی نہیں ہے. یہ عام طور پر طریقہ، یہ بھی کٹنا معمولی نہیں، کسی ایک ہاتھ کا کٹ گیا تو معمولی بات ہے. یہ تو کتنے لوگوں کی دعوت دی؟ 40 لوگوں کی، 40 عورتوں کی دعوت کو جو بلایا گیا. کتنے تھے؟ وہ تو شروع میں 5 عورتیں مشہور ہوا، 5 سے جب عام ہو گئی تو جتنے لوگ مناسب سمجھے وہ دعوت دیتی چلے گئی. ان کی تعداد کہاں تک پہنچ گئی؟ 40 عورتیں. تو 40 عورتوں کے ہاتھ کٹ گئے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں ایدی ہے، تو کوئی نہیں کہہ سکتا قرآن میں ایدی ہے. تو بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ کل کہہ کر جز مراد لیا جاتا ہے، جز کہہ کے کل مراد لیا جاتا ہے. قرآن کریم میں ہے کہ مثلا ایسے بہت سے مقامات پر ہیں. کبھی یہ ہوا کرتا ہے کہ مقام کہہ کر اس کے رہنے والوں کو مراد لیا جاتا ہے. یہ بلاغت کا طریقہ ہے. وصل القریہ، گاؤں سے پوچھو. اسی سورہ میں آنے والا ہے. گاؤں سے کیسے پوچھتے؟ گاؤں کہہ کر گاؤں والوں سے پوچھو. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کل ہاتھ کہہ کر کیا مراد؟ ہاتھ کا جز مراد لیا جاتا ہے. ہاتھ کا جز کیا ہے؟ انگلیاں یعنی یہاں تک کہ یعنی پورے انگلیاں کٹ گئی پھر ہی پتہ نہ چلا. وہ پھل کاٹنے کے بعد کس کو کاٹ لی؟ انگلیوں کاٹ لی، خون بہنے لگا. لیکن اللہ کے اس نبی کے جمال حسن کا عالم یہ تھا کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ انگلیاں کٹ رہی ہے. جب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے رخصت ہوئے، جب خون بہنے لگا تو جب تکلیف کا احساس ہوا، یہ تھا آپ کا حسن و جمال. حسن و جمال کا عالم یہ ہے کہ انگلیاں کٹ گئی تو ہی پتہ نہ چلا. اس لیے ایک بزرگ سے کو عموماً یہ خیال آیا، مطلب ہے کہ ان کو شک نہیں تھا لیکن پھر بھی یعنی اس کی دلیل ہونی چاہیے کہ جب ایک اللہ کا نیک بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اب یقیناً تکلیف تو ہر ایک کو ہی ہوتی ہے. جب اس کی یعنی روح کو نکالا جاتا ہے، اس کی روح کو نکالا جاتا ہے تو تکلیف نہیں ہوتی. ایک بدکار کی روح کو نکالا جائے تکلیف ہوتی. معمولی یہ بھی اگر کٹ جائے تو تکلیف ہوتی ہے. روح کو نکالتے نا پورے اندر، پورے ہاتھ پاؤں وغیرہ وغیرہ اندر لگائیے کہ پوری روح کو نکالنا معمولی نہیں. اس کی کیفیت بتائی گئی کیسے نکالی جاتی ہے. روح جب نکالی جاتی ہے انسان سے، ایسے سمجھ جائیے کہ جب بیر کے درخت پر جب آپ یعنی پتلا یعنی اوڑنی ڈالتے ہیں، جب کھینچیں گے تو کیسے تار تار ہو جاتی ہے. بیر کے درخت پر، آپ کانٹوں والے درخت پر اگر آپ اوڑنی ڈال دیں پھر کھینچے پتلی تو کیسے تار تار ہو جاتی. ایسی کیفیت روح کے نکلتے درخت ہوتی ہے جس کو نزائی کیفیت کہتے ہیں. روح کے نکلنے وقت انسان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے، یہ معمولی کیفیت نہیں. اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ایک مصیبت آنے والی ہے، اگر امریکہ کہہ دیا تو آج یہ لوگ اہتمام کرنے لگے 5 سال کے بعد. افسوس یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے مطلب ہے کہ کلام پر اتنا یقین نہیں جتنا کہ ہم کو سائنس پر یقین ہے، دنیا داروں کی باتوں پر یقین ہے. اور یہ بات ہونے والی ہے. سارے مرحلوں سے انسان گزرنا ہے. قبر سے گزرنا ہے، حشر سے گزرنا ہے، نزا سے گزرنا ہے. تو اب اس کے انتظام کی کیفیت کیا ہے کہ یعنی جو اللہ کا بندہ اللہ کی محبت میں اپنے شب و روز اس کی اطاعت میں گزارتا ہے، اسے باوجود یہ کہ تکلیف یعنی اس کی بھی روح نکالی جاتی ہے لیکن تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. تو اب کیسے نہیں ہوتا اس کی کچھ سمجھنے کے لیے تو خواب میں بتاتے ہیں کہ ایک بزرگ آئے، بلکہ بعض روایت میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے. اس شخص کہنے لگے کہ سورہ یوسف پڑھ لو. سورہ یوسف پڑھے شروع سے آخر تک، کہیں بھی دقت نہیں ہے. مومن کی روح، نیک اور اللہ صالح بندے کی جب روح نکالی جاتی تکلیف نہیں ہوتی، کہیں بھی نہیں ہے. سنتے لگے قرآن میں نہیں. پھر دوبارہ پڑھو، پھر تیسرا. تو جب 2-3 مرتبہ پڑھنے کا پہنچے، ہاں جب یہ آیت پر پہنچے کہ یقیناً اللہ کے حبیب کا کلام سچ ہے، یقیناً ایک مومن جو صالح ہوا کرتا اس کی تکلیف اس لیے نہیں ہوتی کہ جب ایک حسن کچھ بھی ہو اس کا تعلق تو مادیت سے ہے، دنیا سے ہے. جب حسن جو مادیت سے تعلق رکھنے والا ہے اس کو دیکھنے پر زلیخا کی سہیلیوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا،
خون بہنے لگا، جب انہیں تکلیف کا احساس نہیں ہوا. جب ایک مومن جب دنیا سے رخصت ہوگا، اللہ کی تجلیات کو دیکھا، فرشتوں کو دیکھے گا، تو کیسے تکلیف کا احساس ہو سکتا ہے؟ تو یہ جب اس نتیجے پر پہنچے، یقیناً سورہ یوسف موجود ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن میں ہر چیز موجود ہے، لیکن اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. ہر ایک آدمی اپنی اپنی حیثیت سے سمجھتا ہے. تو چنانچہ اللہ کے انوار کیا ہوں گے. اب یہاں ایک غور کیجئے کہ جب یوسف علیہ السلام کے حسن کا عالم ہے، تو اللہ تعالیٰ جو سارے کائنات یعنی کو بنانے والا، جمع کا پیدا کرنے والا، وہ کیسا ہوگا؟ تو اس لیے بتایا گیا کہ جنت میں سب سے اعلیٰ نعمت کیا ہے؟ اللہ کا دیدار. لیکن یہاں انسان کے اندر برداشت کی قوت نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کی قوت عطا فرمائے گا اس کو دیکھنے کی. یہ اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے ایک بندے کو جب مخلوق کو جب دیکھ نہیں سک رہے ہیں تو اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ یہ اللہ کا کرم ہے. جنت میں اللہ تعالیٰ طاقت عطا فرمائے گا. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اس لیے ہے کہ جو اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتا کوئی بھی، کوئی فرشتہ، کوئی نبی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اللہ نے وہ کمال معراج کی رات میں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. تو اندازہ لگائیے یعنی کیا اعلیٰ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عطا فرمائے. یہاں ایک اس طرح جب اس موقع پر مفسرین کرام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن کیسا تھا اس پر بھی روشنی ڈالی، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کیسا تھا اس پر بھی روشنی ڈالی. چند باتیں اس سلسلے میں عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں. یوسف علیہ السلام کے حسن کے بارے میں تو سن چکے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ معراج کے موقع پر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ حسن کا آدھا حصہ حضرت یوسف کو دے دیا گیا. حسن کا آدھا حصہ کا مطلب یہ ہے اگر حسن کو اگر آدھا کر دیا جائے تو آدھا وہ حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا گیا اور پورے آدھا حصہ جو حسن کا ساری مخلوقات کو دیا گیا. تو اندازہ کیسا حسن ہوگا؟ ایک مطلب یہ کہ صرف ایک یوسف علیہ السلام کو جو حسن کو ایک چیز سمجھ لو، اس چیز کو حسن کو تقسیم کر دو آدھا، تو آدھا کس کو دیا گیا؟ یوسف علیہ السلام، اور آدھا ساری مخلوقات کو. تو اب کیسے ہوں گا؟ اس لیے روایت میں آتا ہے اگر کوئی عورت کسی کام کے لیے کچھ بھی ضرورت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کے قریب آتی تو آپ اپنے چہرے پر نقاب ڈال دیتے کہیں تکلیف نہ ہو اس کو. یہ حسن کی کیفیت کا عالم تھا. اب رہا یہ کہ ایک اہم بات یاد رکھ لیجیے کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک کمال معجزہ عطا فرمایا. موسیٰ علیہ السلام کمال کیا تھا؟ ید بیضا. جب آپ اپنا دست اقدس اپنے گریبان میں ڈالتے اور نکالتے تو سورج کی طرح چمک اٹھتا، اور عصا جو اسجد میں تبدیل ہو جاتا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ پھونکتے تو مادرزاد نابینا، مادرزاد کوڑی اچھا ہو جاتا. ہر نبی کو اللہ نے ایک خاص کمال معجزہ عطا فرمایا. لیکن یاد رکھنا ان سارے معجزات جو انبیاء میں الگ الگ تھے، ان سب معجزات کو اللہ تعالیٰ نے مجموعی طور پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذات میں جمع فرما دیا. تو جب اللہ نے آپ کے ذات میں سارے انبیاء کے معجزات کو جمع فرمایا تو یوسف علیہ السلام کا کمال معجزہ کیا ہے؟ حسن. تو یقیناً آپ کی ذات میں اللہ نے حسن بھی جمع فرما دیا. اس لیے بتایا گیا اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو جو حسن دیا گیا اس میں خود اللہ کے نبی شریک نہیں ہوں گے. طریقہ ہے، بہت سے کلام میں خود قائل شریک نہیں ہوتا. کیسے؟ دلیل انا سید ولد آدم ولا فخر. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں سارے اولاد آدم کا سردار ہوں، یہاں تک کہ انبیاء بھی اس کے اندر ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. تو یہ بتائیے خود حضور اس میں شریک ہوں گے، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اولاد آدم میں ہے نا، لیکن آپ قائل اس میں شریک ہوں وہ نہیں ہوا کرتا. انا سید ولد آدم، میں سارے اولاد آدم کا سردار ہوں جس میں انبیاء بھی ہے، مرسلین بھی ہے. تو اب یقینا اللہ کے حبیب نے جو آپ کا حسن بتایا خود آپ کی ذات اس میں داخل نہیں ہے. تو اللہ نے جس طرح سارے انبیاء کے کمالات کو جمع فرمایا، حسن یوسف سے بڑھ کر اللہ نے آپ کو حسن عطا فرمایا. تو چنانچہ اس لیے علامہ جامی علیہ رحمہ نے یوں ہی نہیں کہا، کیا فرمایا؟ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. حسن یوسف ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحائی ہو، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہو ید بیضا. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آچ قوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری. جو یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے مقربین کو جو کمالات عطا فرمائے وہ سب کے سب کمالات ایک تنہا آپ کی ذات میں جمع فرما دیا. آپ سارے کمالات معجزات کے مالک. اب آئیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے بارے میں. ہو سکتا ہے خیال آئیں گے ایسا کبھی واقعہ نہیں ہوا جیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو زلیخا کی سلیوں کا کسی نے دیکھ کر ہاتھ نہیں کاٹا جب آپ کا حسن اتنا بڑا تھا. اس لیے یوں تو علماء کرام نے خود خصوصاً حضرت سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ علیہ رحمۃ الرضوان
نے یوسف نامے میں اس کی بڑی تفصیل سے اس کی میں صراحت کی ہے. چند باتیں عرض کروں کہ جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. وہ یہ حسن کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے صباحت, ایک ہے ملاحت. صباحت کا مطلب یہ ہے کہ جس میں گورا پن زیادہ ہوا کرتا ہے. ملاحت کا مطلب یہ کہ گورے پن کے ساتھ ساتھ ان کے نمکینی زیادہ ہوا کرتی ہے. تو اللہ کے حبیب میں ملاحت تھی, یہ بھی حسن کا اعلیٰ درجہ ہے. اور صباحت ہوا کرتی ہے, اچانک ایسا افیکٹ ہوتا ہے دیکھنے والا کچھ نہ کچھ کر جاتا ہے, جیسے کہ یوسف علیہ السلام زلیخا کی سہیلیوں نے کہا. اور ملاحت جس میں ہوتی ہے تو اس کا اثر ظاہر سے بڑھ کر دل میں ہوتا ہے. صباحت کا اثر ظاہر پہ ہوتا ہے, ملاحت کا اثر دل کے اندر ہوتا ہے. اور اہم بات, لوگوں کے دو قسمیں ہیں. ایک ہے اصحاب تمکین, اصحاب تلوین. تمکین کا مطلب عشق کے جو اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے اس کو تمکین کہتے ہیں. تلوین عشق کے ابتدائی میں مقام میں جو ہے تلوین, عربی میں تلوین کے معنی رنگ بدلتے رہتا ہے, ابھی کچھ پکا نہیں ہوا, رنگ نہیں چڑھا, وہ تلوین ہے. جو پکا رنگ جم گیا اس کو تمکین مکان سے ہے. یاد رکھنا کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں سب کیا تھے؟ اصحاب تلوین تھے, اور صحابہ اصحاب تمکین تھے. عشق کے اعلیٰ درجے پر پہنچ گئے. تو جو تمکین ہوا کرتے ہیں ان سے ایسی حرکتیں نہیں ہوتی, تلوین سے حرکتیں ہوتی ہے. ہاتھا کاٹ لینا, گریما پھاڑ لینا, مار لینا. اس کی دلیل خود انہی کو دیکھو جو صبح شام رہ رہے ہیں, جو سب سے بڑھ کر عشق میں گرفتار ہیں. کبھی زلیخا نے اپنی انگلی نہیں کاٹی, اور یہاں کچھ زلیخا کی سہیلیوں نے ایک جھلک میں انگلیاں کاٹ ڈالی. کیوں کہ ان عورتوں کے مقابلے میں زلیخا یہ صاحب تمکین تھی اور یہ تلوین تھی. خود اس دلیل ایسا کیسا ہو سکتا؟ تو زلیخا ظاہری حرکت نہیں, دل کے اندر گھر کر گئی, ایسی گھر کر گئی کہ ظاہری طور پر ہاتھ کاٹ لینا وغیرہ ثابت نہیں ہے زلیخا کا, لیکن یہ ان کی سہیلیاں نے ہاتھ کاٹ لیا. تو پتا چلا کہ اصحاب وہ حسن کے جو جس کی وجہ سے انسان کا دل یعنی مطلب ہے کہ فریفتہ ہو جائے, یہ کیفیت بڑی ہوا کرتی. اس لیے یہ کیفیت کس میں تھی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے باوجود بھی یاد رکھیے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پر بتایا گیا کہ 70,000 پردے ڈال دیے گئے. 70,000 پر. اس لیے کیا خوب فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہ اگر میرے حبیب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اگر زلیخا کی سہیلیاں دیکھ لیتے تو ہاتھ کاٹنے کے بجائے دل کاٹ لیتے. ہاتھ کاٹنے کے بجائے دل کاٹ لیتے. یہی تو وجہ ہے کہ یہاں تو انگلیاں کٹی اور وہاں کیا کٹے؟ حبیب کے نام پر حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. حسن یوسف پہ کٹی انگشت یعنی انگلیاں, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یہ صرف ایک آپ بولیں گے یہ شاعری میں سب مبالغہ ہوتا ہے, مبالغہ نہیں. آئیے میں عرض کروں اللہ کے حبیب کے حسن کے بارے میں. حضرت ابو ہریرہ حضرت فرماتے ہیں, شمائل ترمذی مشکات وغیرہ میں آپ کو روایت ملیں گی, کیا فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے بڑھ کر, کون؟ حضرت ابو ہریرہ, میں نے آپ سے بڑھ کر کسی کو حسین نہیں دیکھا. کان الشمس تالیۃ فی وجہہ, گویا کہ سورج ان کے چہرے میں چل رہا ہے. صحابی کوئی مبالغہ کر سکتے؟ یہ اللہ کے رسول کے حدیم صحابی فرماتے ہیں کہ گویا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سورج آپ کے چہرے میں چل رہا ہے. کیوں سورج کا لفظ فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ حسن میں سب سے اعلیٰ مثال سورج کی ہے, ورنہ سورج بھی آپ کے حسن و جمال کا ایک چھیٹا ہے. سورج بھی آپ کے حسن و جمال کا ایک شاعر نے اس لیے کہہ دیا کہ چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں, کیونکہ ان کی چوکٹ پر چاند کچھ سوالی ہے. اب مجبوراً چاند و سورج کہہ رہے ہیں, ان حقیقی معنوں میں اگر وہ یہ سمجھا جائے کہ حقیقی معنوں میں ہے تو مجرم ہے, ورنہ بولیں گے سب یہ جتنے بھی شعراء مثال دے رہے ہیں مجرم, یہ معنی نہیں ہے. بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر حقیقی معنی میں سمجھا جائے کہ چاند و سورج کی طرح ہے مجرم ہے, ورنہ آپ کا حسن تو چاند و سورج سے اعلیٰ ہے. جیسا کہ شمائل ترمذی روایت ہے, حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں چاندنی رات تھی, چاند چمک رہا تھا, اللہ کے حبیب کے جسم پاک پر ایک سرخ چادر تھی. میں چاند کو دیکھتا, میں اللہ کے حبیب کو دیکھتا, میں چاند کو دیکھتا کون خوبصورت ہے یہ دیکھنے کے لیے چاند پر نظر ڈالتا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے حبیب چاند سے بڑھ کر خوبصورت ہے. اللہ کے حبیب چاند سے بڑھ کر, باوجود یہ کہ اتنے پردے ڈال دیے کہ حسن کا عالم ہے. قصائص کبریٰ میں ہے کہ یہاں تک بتایا گیا
تہجد کے موقع پر ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی سوئی گم گئی تو آپ فرماتے ہیں کہ جو ہی اللہ کے حبیب حجرے میں آئے تو آپ کے چہرے پاک کی نورانیت سے سوئی دکھائی دی. مجھے سوئی مل گئی. سوئی ملنا تو اجالے میں نہیں ملتی آسانی سے اکثر تو, لیکن وہ نورانیت تھی کہ اس نورانیت میں مجھے سوئی مل گئی. یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن تھا. اس لیے یہ مبالغہ نہیں ہے, کیونکہ یہ کس کا کلام ہے؟ ایک عظیم صحابی رسول کا. وہ احسن منک لم تر خط عینی, آپ تو سنتے ہیں. یہ کلام کس کا ہے؟ آج بھی عرب دنیا میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا دیوان چھپتا ہے. اس دیوان کے اندر یہ آپ کو یہ دو شعر ملیں گے جو عموماً اکثر قوال پڑھا کرتے ہیں. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ خَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, آپ سے بڑھ کر میرے آنکھوں نے کسی کو حسین ترین نہیں دیکھا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, اور کسی عورت نے آپ سے بڑھ کر آج تک کوئی حسین و جمیل پیدا نہیں کیا. خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ, آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے. کانک خط خلقت کما تشاء, گویا کہ آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسا کہ آپ نے چاہا, جیسا کہ آپ چاہتے ہیں. یہ ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال. ایک مرتبہ شاہ ولی اللہ محدث علیہ الرحمہ کے والد حضرت شاہ عبد الرحیم محدث علیہ الرحمہ بہت بڑے اللہ کے ولی اور محدث گزرے ہیں, دلی کے مشہور و معروف بزرگ, خواب میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فرماتے ہیں. پوچھا, یا رسول اللہ کیا بات ہے, آپ کے حسن جمال کو دیکھ کر لوگوں میں وہ کیفیت نہیں ہوئی جو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ہوئی. یہ کب کہا جاتا ہے کہ واقعی جب آپ کے وہ یقین رکھتے تھے کہ آپ کا حسن جمال اعلیٰ عرفہ ہے یوسف علیہ السلام سے, لیکن وہاں کیا ہوا؟ انگلیاں کٹ گئی. یہاں ایسا کیوں نہیں ہوا؟ تو اب اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ دیکھو, اللہ نے غیرت کی وجہ سے میرے حسن و جمال پر پردے ڈال دیے ہیں, لوگوں سے میرے حسن و جمال کو چھپا دیا ہے. اللہ نے غیرت کی وجہ سے لوگوں کی آنکھوں سے میرے حسن و جمال کو چھپا دیا. اگر میرا حسن و جمال ظاہر ہو جاتا لوگوں پر تو وہ اس سے بڑھ کر کرتے جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا تھا. جو انگلیاں کاٹ لیے تھے نا تو اپنے گردنوں کاٹ لیتے, یہ مانے ہو تو, لیکن اللہ نے کیا کیا؟ آپ حسن جمال پر پردے ڈال دیے. کیوں؟ آپ رحمت اللہ عالمین ہیں, سارے عالم کے لیے رحمت. آپ کی وجہ سے یہ پسند نہیں تھا کسی کو تکلیف ہو جائے, کسی کی انگلی کٹ جائے, کسی کا ہاتھ کٹ جائے, اس لیے آپ کے حسن پر پردے ڈال دیے گئے. اب یعنی یہ کس نے دیکھا؟ یہ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث علیہ الرحمہ نے خواب میں دیکھا. یہاں ایک لفظ آپ نے غور کیا, کس لیے پردے ڈالا؟ کس لیے پردے ڈالا؟ غیرت کی وجہ سے. کس لیے ڈالا؟ غیرت کی وجہ سے. ایک لفظ خاص غور کرنے کا ہے, غیرت کی وجہ سے پردے ڈال دیے. اس لیے جو جس کو چاہتا ہے وہ اس کو دولت کی طرح چھپا کے رکھتا ہے, بتاتا نہیں, محب محبوب کو ظاہر نہیں کرتا. تو اللہ کی اپنے حبیب سے محبت کی علامت یہ ہے کہ ان کے حقیقی حسن کو مخلوق پر ظاہر نہیں فرمایا. یہ غیرت ہے. اب رہا یہ کہ زلیخا نے کیوں حضرت یوسف علیہ السلام کو منظر عام پر لایا, اب تک کیوں نہیں لائی؟ یہ بھی محبوب ہے, اس لیے لائی کہ جب ہر طرف سے تانے ہونے لگے, تشنے ہونے لگے, اپنے ذات سے تان و تشنی کو دور کرنے کے لیے ظاہر کیا. تو غرض کے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے سارے اوصاف کا جامع بنایا, حسن یوسف بھی اللہ نے بنی آپ کی ذات میں اس سے اعلیٰ حسن اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. اب یہاں اور ایک اہم بات, غیرت کی وجہ سے زلیخا نے ظاہر نہیں کیا جب تک کہ اس کے خلاف عورتوں نے چرچا نہیں کیا. اللہ نے اپنے حبیب کے حسن پر پردہ ڈال دیا غیرت کی وجہ سے. تو اب یقیناً جو اپنی عورتوں کو منظر عام بازار میں پھراتے ہیں تو پتہ چلا کہ وہ اصحاب غیرت نہیں ہیں. غیرت اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے یہ ظاہر کرنے کی چیز نہیں ہے, یہ چھپانے کی چیز ہے. یہی پتہ چلا. اگر واقعی اپنے اہل سے محبت ہے تو اسے یعنی باہر پھرایا نہ جائے کھلے طور پر, بلکہ اسے جہاں تک ہو سکے پردے میں رکھا جائے. باہر پھرنے کی اجازت ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ جو شریعت کے خلاف مطلب کہ بے پردگی, بلکہ حدود کے اندر رہ کر اسے باہر جانے کی اجازت ہے. تب اس کے بعد اب وہ موقع مل گیا کس کو؟ زلیخا کو. اس نے کہا فخالت, اس نے کہا فذالکن الذی لمتننی فیہ. اب اس پورے جرأت کے ساتھ کہنے لگی یہی وہ ہے, یہ وہ ہے. کون؟ یعنی مطلب یوسف جن کے حسن کو تم نے دیکھا
کہ جس کے بارے میں تم نے ملامت کی تھی. تو اب یعنی مطلب یہ کہ تم نے ملامت کی تھی کہ وہ اپنے غلام کے عشق میں مبتلا ہے, ان کے حسن کا عالم یہ ہے تم تو اپنے انگلیاں کاٹ لی, تم نے تو اپنی انگلیاں کاٹ لی اور مجھے آگ دلا رہی ہے, یہ وہ ہے کہ جس میں تم نے ملامت کی. اور میں نے اب اس کے بعد وہ پوری جرأت کے ساتھ بلکہ بے حیائی کے ساتھ اس نے کہنے لگی, میں نے اس نے اپنی طرف راغب کیا لیکن یہ بچتے رہے. وَلَقَدْ عَوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ, میں نے اس کو اپنی طرف پھسلایا, اسے لبایا, لیکن وہ بچتے رہے. اور یہاں ایک اہم بات ادبی اعتبار سے, عربی زبان میں لفظ فا جو استعمال کیا جاتا ہے کسی کام فا کے بعد جو جس بات کا ذکر کیا جاتا ہے اس سے پہلے کا کام اور اس کے بعد کا کام میں عموماً یعنی فصل نہیں ہوتا, فوراً واقع ہو جاتا ہے. تو یعنی مطلب یہ ہے کہ میرے اتنے یعنی اس کو ورغلانے کے باوجود بھی ایک لمحے کے لیے میرے طرف مائل نہیں, ایک لمحے کے لیے طرف مائل نہیں ہوئے. تو بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے فرشتہ کیوں کہا, یہ معزز فرشتہ اس لیے معزز فرشتہ کہا کہ سارے مصر کا حسن ایک آج زلیخا کے گھر میں موجود, 40 عورتیں حسین و جمیل, خود زلیخا, اس کے باوجود بھی حضرت یوسف علیہ السلام جب نمودار ہوتے ہیں نہ کسی کھانے پر نگاہ اٹھا کر دیکھانا نہ کسی عورت کو نگاہ اٹھا کر دیکھا, اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ تو فرشتہ معلوم ہوتا ہے, یہ انسان نہیں ہے تو فرشتہ معلوم ہوتا ہے. تب چنانچہ اس لیے یہاں قرآن کریم میں کہ میرے اتنے ورغلانے کے باوجود بھی وہ برائی کا عزم تو دور کی بات ہے, انہوں نے یعنی خیال بھی نہیں کیا قرآن اسے سمجھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, یا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, اے لوگو جب تمہیں نماز کی دعوت دی جائے من یوم الجمعہ جمعے کے دن, فسعوا, یہاں لفظ فا آیا ہے تو تم دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف, اس لیے بتایا گیا اذا ہوتے ہی دنیاوی کاروبار کو چھوڑنا ضروری ہے, واجب ہے. تو یہاں پر لفظ فا یعنی اذا کے بعد آرام سے دنیوی کاروبار کو مت چھوڑو, یہ نہیں کہا گیا جو ہی اذا ہو جائے تو فوراً اذا سنتے ہی تم دنیوی کاروبار کو چھوڑ کر نماز جمعے کے لیے تم سبقت کرو. تو یہ لفظ فا لایا گیا, تو یہاں لفظ فا اس لیے کیا گیا, یہ بھی کہا جا سکتا تھا میں نے اس کو پھسلایا, لیکن وہ عموماً عام طور پر ایسے مقام پر لیکن کہا جاتا ہے, لیکن وہ باز رہے, لیکن کے بجائے زلیخا نے کیا کہا کہ میں نے لبھایا تو وہ بچتے رہے, پھر بھی وہ بچے, پھر بھی وہ اپنے یعنی عصمت کی انہوں نے حفاظت کی. تو لفظ فا بھی یہاں پر غور فکر کی دعوت دیتا ہے کہ آپ نے گناہ تو دور کی بات ہے گناہ کا خیال بھی نہیں کیا. وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ, اس کے بعد اب مانگے دہل صاحب زلیخا نے کہا وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا أَمُرُوهُ, جس بات کا میں حکم دیتی ہوں اور نہیں کرے گا تو لَيُسْجَنَنَّهُ, تو ضرور ان کو قید کر دیا جائے گا. وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ, اور وہ صاغر کا مطلب ہے کہ ادنا درجے میں سے ہو جائیں گے, کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا پڑے گا. جیل میں عموماً کیسے لوگ ہوتے ہیں جانتے ہیں, ایسے لوگوں کے ساتھ جو انہیں تو ہر قسم کا آرام دیا گیا, انہیں ہر قسم کا نہیں مطلب ہے کہ محل ہے, سب کچھ ہے, ہر قسم کے ناز و نعمت کے سارے اسباب ہے, لیکن اس ناز و نعمت کے اسباب کو اختیار نہیں کرتے تو یقیناً قید خانے کی تنگ و تاریک یعنی مطلب یہ کہ کمرے کو اختیار کرنا پڑے گا, وہاں کی تکالیف کو اختیار کرنا پڑے گا. ان ساری مصیبتوں کو اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً کرنا پڑے گا. تو اب یعنی صاف طور پر کہہ دی کہ اس کے لیے کوئی علاج نہیں ہے کہ اگر وہ میرے مقصد کو پورا نہیں کرتے تو میں یقیناً انہیں جیل کے حوالے کر دوں گی. اب اس کے بعد یعنی قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ, اللہ کے نبی نے کہا, دیکھیے اندازہ لگائیے کہ انہوں نے معصیت پر کس کو ترجیح دی, مصیبت کو. یعنی قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ جب مصیبت اور معصیت دونوں آ جائے تو کس کو ترجیح دی جائے, معصیت کو چھوڑا جائے, مصیبت کو اختیار کیا جائے. کیوں؟ معصیت کا اثر قبر حشر تک رہنے والا ہے, مصیبت کا اثر ختم ہونے والا ہے. لیکن یاد رکھنا مصیبت کا اثر ختم ہو کر اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو نعمت میں تبدیل فرمائے گا. تو پتہ چلا کہ مصیبت نعمت ہے اور معصیت ذلت ہے, یہاں بھی اور وہاں بھی. معصیت ختم ہو جائے گی لیکن اس کا عذاب باقی رہے گا, مصیبت ختم ہو جائے گی, ختم ہی نہیں ہوگی, اس کے اثرات کیا ہوں گے, نعمت میں تبدیل ہو جائے گی. یہ ہے مصیبت اور معصیت کا فرق, ذہن میں رکھیے. مصیبت معصیت تھوڑی دیر کی لذت کا نام ہے لیکن اس لذت کے اثرات خطرناک ہیں. مصیبت تھوڑی دیر تکلیف کا نام ہے لیکن اس کے اثرات بہت اچھے ہیں. تو آپ نے کس کو ترجیح دی, مصیبت کو. فرمایا کہ رب السجن, اے میرے رب, السجن احب الیہ, جو یہ زلیخا قید خانے کی بات کہتی ہے, میں سے نہیں ڈرتا, مجھے یعنی تیری اطاعت پسند ہے, مجھے یعنی تیرے حکم کی پابندی یعنی پسند ہے, نہ کہ یہ گناہ کی دعوت جس کی طرف یہ دے رہی ہے. احب کہ مجھے پسند ہے اس بات سے کہ جو یہ دعوت دے رہی ہے. تو یہاں جمع کا صیغہ ہے, ایک زلیخا نہیں, زلیخا کے پورے ساتھیاں سہیلیاں ساری آ گئی.
تو یہاں سوال یہ ہے دعوت تو زلیخا نے دی تھی، یہاں آپ نے جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ تو بتایا گیا کہ جب زلیخا نے کہا میں نے اس نوجوان کو بہت کچھ ہر طرح سے پھسلایا لیکن پھر بھی وہ میری طرف توجہ نہیں کی، نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، تو زلیخا کی ساتھیوں نے کہا، سہیلیوں نے کہا ہم بھی سمجھاتے ہیں وہ ایک بہانہ تھا تاکہ یوسف علیہ السلام سے قرب اور بات کرنے کا موقع ملے۔ تو چنانچہ اب ایک بات دیگرے وہ عورتیں جاتی اور کہتی کہ دیکھو کہ یعنی یہ تو تم جس کے تحت پرورش پا رہے ہو، تمہیں یعنی اتنا آرام دہ تمہارے کھانا پینا رہائش سب کچھ اس نے فراہم کی ہے، لیکن اس کے باوجود تم اس یعنی مطلب ہے کہ آرام کو چھوڑ کر مصیبت کو اختیار کرتے ہو، ذلت کو اختیار مختلف طریقے سے۔ اب تک صرف ایک زلیخا تھی جو مسلسل یوسف علیہ السلام کو اپنے طرف راغب کر رہی تھی، اب ایک زلیخا نہیں مصر کے سارے 40 عورتیں راغب کر رہے ہیں۔ اندازہ لگے کیسے گناہ کا ہر طرف سے گناہ اور برائیاں گھیری ہوئی ہے۔ ایسے عالم میں یقیناً حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، اللہ کے نبی کا دامن ہر قسم کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے پاک ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی ہمیں یہ بتا رہے ہیں ایسے موقع پر انسان اپنے نفس پر بھروسہ نہ کرے، کس پر بھروسہ کرے؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے، اس لیے فوراً نکل جاتا ہے اللہ بس تیری مدد کے علاوہ اگر تو ان کے مکر کو مجھ سے دور نہیں کرے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مائل نہ ہو جاؤں، کیونکہ برائیوں کے جو اسباب وہ پوری طاقت شباب پر ہے، اور برائی کے جو اسباب ہے ایک زلیخا ہی نہیں، پورے کے پورے یعنی ملک مصر کا سارا حسن مجھے مطلب دعوت دے رہا ہے۔ ایسے عالم میں جب تک تو میری مدد نہ کرے تو یقیناً میں نہیں بچ سکتا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مائل نہ ہو جاؤں اور کہیں ایسا کام مجھ سے نہ ہو جائے کہ جاہل کیا کرتے ہیں، تو چنانچہ کہیں کہ یقیناً مائل ہونا کس بات کی علامت ہے کہ جہالت انسان کو نادانی تک پہنچا دیتا ہے۔ اس طرح اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا، چنانچہ مجھے قید خانہ پسند ہے۔ تو اب رہا یہ یقیناً اللہ کی مصلحت تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے قید خانہ ہی مناسب ہے، لیکن یہاں ایک اہم بات بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں، یہ تو بہت اعلیٰ مقام ہے یوسف علیہ السلام کا، اس پہ قیاس ہی نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم جیسے جو بندے ہیں بے صبر ان کے لیے بھی کچھ باتیں ہونی چاہیے۔ تو ایسے موقع پر کیسی دعا کی جائے یہ بتایا گیا۔ تو اللہ کے بھی فرماتے ہیں، ترمذی وغیرہ کی روایتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ دیکھو کہ تم صبر کے بجائے عافیت مانگو، صبر کے بجائے عافیت مانگو۔ تو عام طور پہ لوگ نادانی کی وجہ سے کہتے ہیں اللہ مجھے خوب صبر کی توفیق دے دے، یہ مناسب نہیں، ذہن نشر کر لیجیے۔ انتہائی تکلیفوں میں گھرے ہیں تو یہ دعا مانگنی چاہیے ضرور، بغیر تکلیف کے دعا مانگنا عام طور پر بہت سے ائمہ نہیں جانتے، اس کی دعا کرتے ہیں، وہ بھی اجتماعی دعا، ربنا افریغ علینا صبرا، اے اللہ مجھ پر صبر کو اڈیل دے۔ تو کب صبر اڈیلے گا؟ مصیبتوں کے جب پہاڑ توڑے جائیں گے تو صبر اڈیلے گا۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ اے اللہ بہت سی مجھ پر مصیبتیں نازل کر پھر مجھے صبر کی توفیق دے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ اچھی بات ہے مصیبت آنا، لیکن کون سا بندہ اچھی بات؟ یہ اللہ کا ولی ہے، اور کہیں ہم جیسے لوگ کہیں زبان سے شکوہ نکل جائے یہ تو مصیبت، یہ صبر ہمارے لیے کیا ہو جائے گا؟ یہ مصیبت کیا ہو جائے گی؟ مصیبت بن جائے گی، زبان سے شکوہ نکل جائے گا۔ اس لیے اللہ کے حبیب فرماتے تم ہمیشہ کیا مانگو؟ عافیت مانگو۔ اس لیے بعض یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں اگر وہ قید خانے کے بجائے اگر عافیت مانگتے تو اللہ بچا بھی دیتا تو وہ قید خانہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی مصلحت تھی، مشیت تھی ایسا ہی ہو۔ اگر وہ عافیت مانگتے تو پھر وہ یعنی مطلب ہے کہ وہ یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ جیل قید خانہ جا کر ہی بچے، ایسے ہی بچ جا سکتے تھے۔ اس لیے بار بار، اس لیے سب سے جامع دعا یہی وجہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت ایک مقام ایسا ہے جہاں دعا کی قبولیت کا خاص مقام ہے، یعنی حجر اسود اور رکن شامی کے درمیان۔ یوں تو جو چاہے دعا مانگو، لیکن بتایا گیا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کو نہ بھولے، اور کس کو نہ بھولے؟ عافیت کو نہ بھولے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ، جس کی یہ دعا قبول ہو گئی اسے سب کچھ مل گیا۔ آخر انسان کیا کیا طلب کرے گا؟ انسان کا اتنا سلیقہ نہیں کہ سب کچھ طلب کرے، لیکن جس کو دو باتیں مل گئی، اگر یہ قبول ہو گیا تو دنیا ہی بن گئی، دین بھی بن گیا۔ تو اب یہاں اس لیے بتایا گیا کہ عافیت کی بہت بڑی اہمیت، عافیت کو طلب کرو۔ ایک اللہ کے حبیب ایک صحابی کی عیادت کو گئے، اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کو گئے، انتہائی ہڈی چمڑا ان کا ایک ہو چکا، فریش ہو گئے۔ تو عام حالات میں انسان اتنا مریض نہیں ہوتا، اتنے مریض ہو گئے۔ جو تعبیر کی گئی ہے وہ سخت الفاظ کے ذریعے سے ان کے مرض کی احادیث میں آیا ہے، مشکات میں روایت ہے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مزاج پرسی کی، ان کی حالت کو پوچھا تو اپنے راز کو ظاہر کیا۔ اے اللہ کے حبیب، میں نے ایک مرتبہ یہ دعا مانگی تھی
کیا دعا مانگی تھی کہ اللہ جو کچھ عذاب دینا ہے دنیا میں دے دے، آخرت میں نہ دے. تب جو کچھ عذاب دینا ہے دنیا میں دے دے، آخرت میں نہ دے. دعا قبول ہو گئی، یہ تکلیف میں مبتلا ہے، فریش ہو گئے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا کیوں مانگے؟ تم یہ بھی کہہ سکتے تھے. کیا کہہ سکتے تھے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. یہاں بھی عافیت وہاں بھی عافیت، یہ مانگنا تھا. اس لیے بعض وقت انسان نادانی میں دعا کر دیتا ہے. اے اللہ وہ دعا کر دیتا ہے کہ وہ نہیں تو یہ مصیبت کافی ہے، بلکہ کچھ مصیبت بھی نہ ہو، اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما دے. یہ دعا مانگنے ہی میں عافیت ہے. اس لیے بار بار اس دعا کو یاد کر لیا جائے جو احادیث میں اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما، دین میں بھی، دنیا میں بھی، آخرت. اس لیے دعائیں مانگنے بہت احتیاط کی ضرورت ہے یہاں پر. اس لیے وہ دعائیں جس کو دعائیں معصور کہتے ہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ وہ دعائیں مانگنے میں سب سے زیادہ سلامتی ہے. مثال کے طور پر دعا کرے اے اللہ بارش نہیں، خوب بارش ہے، ایسی بارش ہوں گی کہ گھر تباہ ہو جائیں گے. اس لیے اللہ کے حبیب نے جب بارش کی دعا مانگی تو کیسے مانگی؟ اے اللہ اغثنا غیثا مغیثا ہنیا مریا، ایسی بارش نازل فرما جو ہمارے لیے خوشگوار بھی ہو، جو ہمارے لیے خوشگوار بھی ہو. تو چنانچہ یہاں یہ بتایا گیا کہ یہ ضرور ہے کہ جب دو مصیبتیں آ جائے، یہ بھی قاعدہ ہے، جب دو مصیبتیں آ جائے کسی صورت میں ایک سے چھٹکارا نہیں تو بتایا گیا کہ چھوٹی مصیبت کو اختیار کیا جائے، بڑی مصیبت کی بجائے چھوٹی مصیبت کو اختیار کیا جائے. تو اب اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کا عزم دیکھیے ساری دنیا کے لیے کہ دیکھو کہ وہ مطلب یہ کہ آنے والی معصیت سے بچنے کے لیے کتنی بڑی مصیبت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. اس لیے بتایا گیا کیوں؟ اس لیے کہ اس مصیبت کے بعد راحتیں آنے والی ہیں، اس معصیت کے بعد تباہی آنے والی ہے. جانتے ہیں یہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہر معصیت کے بعد تباہی آنا یقینی ہے، ہر مصیبت کے بعد راحتیں آنا ضروری ہے. اس لیے بتایا گیا ان مع العسر یسرا، بے شک عسر مطلب جو تنگی ہے، سختی ہے، اس کے ساتھ آسانی ہے. اسے سمجھنے کے لیے ایک حدیث شریف بتاؤں، اس کے تناظر میں، اس کی روشنی میں اس حدیث کا سمجھنا آسان ہے. الجنت حفت بالمکارہ والنار حفت بالشہوات او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جنت کو ناگوار چیزوں سے گھیر دیا گیا اور جہنم کو خواہشات کے ذریعے سے گھیر دیا گیا. جنت کو ناگوار چیزوں سے گھیر دیا گیا. اب نہیں کیا مطلب جنت کو ناگوار چیزوں سے گھیرا گیا؟ سمجھنے کے لیے مثال کے طور پر آدھا میل 1 میل پر جنت ہے، لیکن آدھے 1 میل کا راستہ کیسا ہے؟ کانٹے ہیں اور مختلف قسم کے مطلب ایک حشرات الارض ہے، فنا ہے، تکالیف ہے. اب اتنی تکلیف اٹھا لینا ہے. اب اس کو تکلیف اٹھاتے اٹھاتے جب آدھا میل تک پہنچ گیا تو سامنے کیا آ جائیں گی؟ زندگی بھر راحت. اب جہنم ہے آدھا 1 میل پر، اب کیا ہے؟ خوشنما چیزیں ہیں، باغات ہیں، فلاں ہے. بتایا گیا کہ دیکھو اس کے بعد تباہی ہے، لیکن چلے جا رہا، لیکن جو گیا. اور قاعدہ یہ ہے نہ اس کو پلٹنے کی اجازت ہے نہ اس کو پلٹنے کی اجازت ہے، دونوں کو پابند کر دیا گیا. تم جا رہے ہیں جاؤ، لیکن پلٹنا نہیں ہے. اب ان جو گرے گا تو کہاں گرے گا؟ دوزخ کے گڑھے میں. ان شوق میں چلتا چلا گیا، پلٹنا تو دونوں کو نہیں ہے. ان مصیبتوں کو اٹھا کر گیا تو ہمیشہ کے لیے راحت میں چلے گیا. ان جو نکلا تو راحت کو دیکھتا گیا جیسے بچے کیسے جاتے ہیں آنکھ کے پلٹ، آنکھ میں بھلائی ہے، بچوں کو کیا معلوم، لیکن ماں کھینچتی ہے. بچہ روتا ہے، کیا ماں کو بچے کا رونا پسند ہے؟ نہیں ہے، لیکن جانتی ہے یہ کیا سمجھ رہا؟ آنکھ کو کھلونا سمجھ رہا ہے. یہ آنکھ کو کھلونا سمجھ رہا. اللہ والے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو دنیا کو تم کیا سمجھ رہے ہیں؟ رنگین، زیب و زینت والی. تو اب یہ جہنم کیسے گھیرا گیا؟ خطرناک فحش مناظر کے ذریعے سے، برائیوں کے ذریعے سے، ناجائز حرام باتوں کے ذریعے سے، فحش ٹی وی کے مناظر کے ذریعے سے. یہ سب کس کو گھیرا گیا ہے؟ خوشی سے دیکھتا جا رہا ہے، خوشی سے مطلب ہے کہ اس کے ملوث ہے دنیا کے مکر و فریب میں. ہوتے جب راستہ طے کر دیا اب پلٹنے کی اجازت نہیں. اب جائے گا تو کس میں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. اور یہاں اٹھنا ہے، نیند کو چھوڑنا ہے، نماز پڑھنا ہے، سردی میں وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، وقت کو چھوڑنا ہے،
آرام کو چھوڑنا ہے، نماز کے لیے آنا ہے، اللہ کی راہ میں اگر صاحب نصاب ہے تو پیسہ دینا ہے، اگر صاحب استطاعت تو حج کرنا ہے. یہ سب مکارہ ہے نا. انسان کا نفس کا نہیں اس کو پسند کرتا ہے. ان کا نفس پسند کرتا ہے کہ آرام کو چھوڑ کر مسجد کو آئے، آرام مطلب ہے کہ راحت لذت کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرے. یہ سارے کے سارے مکارے، یہ ناگوار چیزوں سے جنت کو گھیر دیا گیا. جو اس کو پار کر لے گا تو جنت میں چلا جائے گا. تو حضرت یوسف علیہ السلام یہ ذہن دے رہے ہیں کہ دیکھو قیامت تک کے یعنی اللہ تعالیٰ کی سچی اطاعت کرنے والوں کو ذہن دے رہے ہیں کہ اس مصیبت کو اختیار کر لو جس مصیبت کے بعد راحت ہی راحت ہے. اس معصیت کو اختیار مت کرو جس کے بعد ذلت ہی ذلت ہمیشہ کے لیے عذاب ہے. اس لیے آپ نے یہ دعا کر دی کہ اے اللہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ یہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ قید خانے میں چلے جاؤں. اللہ اور یہ بات یاد رکھیے ہر نبی کی دعا قابل قبول ہے، مستجاب ہے. یہ کس نے دعا کی تھی؟ اللہ کے نبی کی. دعا قبول ہونا یقینی. تو فاستجاب لهم، تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا ان کے رب نے، اور ان سے ان کے مکر کو، عورتوں کے مکر کو دور کر دیا. انہ سمیع علیم، بے شک سننے والا جاننے والا ہے. یہ بات یقینی ہے. اگر اللہ کے خلاف مصلحت، اللہ کی مشیت کے خلاف اگر کوئی بات ہے تو نبی کو اس سے روک دیا جاتا ہے. فرق نبی اور غیر نبی فرق یہ ہے. غیر نبی مانگتا جاتا ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہے، لیکن اللہ کی مشیت نہیں ہے کہ ہو. لیکن نبی کی شان ایسی ہوتی ہے اللہ کی پسندی کی چیز ہو تو نبی کو کہہ دیا جاتا ہے کہ دعا مت مانگو. اس لیے بعض روایتوں میں یہ دعا مت مانگو، یہ اللہ کے نبی کی شان ہے. تو اب اس لیے ہر نبی کی دعا قبول ہے. جب ہر نبی کی دعا قبول ہے تو یقین یوسف علیہ السلام کی دعا بھی قبول ہونا یقینی ہے. تو اب اندازہ لگائیے کہ کیا دعا فرمائی. باوجود یہ کہ ظاہری اخلاق کے اعتبار سے ساری دنیا کا تباہ ہو جانا سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن نبی کا مقام کیسے ہوتا ہے؟ دعا کر دی. کیا دعا کر دی؟ فرط غضب میں ربی لا تذر الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ میں نے 950 سال تک تبلیغ کر دی پھر بھی سننے والے نہیں. ان کو ایسا تباہ کر دے کہ پوری زمین میں اہل ایمان کے علاوہ کوئی گھر باقی نہ رہے. اللہ نے تباہ کر دی. یہی نبی کی دعا. سارے زمین کو تباہ کر دیا گیا، ساری کے سارے عالم کو غرق کر دیا گیا سوائے 100 سے زیادہ جن کی تعداد نہیں تھی. 80-90 جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے آئے اتنے ہی بچے. تو یہ ہے یعنی انبیاء کی دعا کا عالم. یقیناً وہ دعا قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا سننے والا ہے. ثم بدا لهم من بعدی، پھر اس کے بعد وہ بات ظاہر ہوتی ہے ان کو مناسب یعنی یہ بات سمجھ میں آتی ہے. ما رأوا الآیات، باوجود یہ کہ نشانیاں دیکھ چکی. اندازہ لگائی کس حد درجے یوسف علیہ السلام کی عظمت کا اللہ نے اہتمام فرمایا. یہاں خاص طور پر فرما رہا ہے کہ نشانیاں دیکھ کر. کیا نشانیاں؟ آپ کی عفت کی، آپ کی کرامتوں کو. کرامت اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ آیت کے معنی عربی زبان میں یعنی نشانی کے بھی ہے، آیت کے معنی معجزے کے بھی ہیں، بلکہ قرآن کریم میں نشانی سے بڑھ کر یعنی آیت کہہ کر کیا مراد لیا گیا؟ معجزہ. آیت کہہ کر معجزہ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہماری آیتوں کے ساتھ بھیجا. آیتوں سے مراد کیا؟ معجزے کے ساتھ بھیجا. تو ایک معجزہ دیکھ چکے کہ ایک شیرخوار بچہ، 4 مہینے کا بچہ جو جھولے میں ہے، وہ بچہ آپ کی عفت کی گواہی دے رہا ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اندازہ لگائیے کہ ان کی بے غیرتی کا عالم، اندازہ لگائیے کہ دنیا داری کا عالم. اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود محض کچھ لوگوں کی زبانوں کو بند کرنے کے لیے آخر میں عزیز مصر نے اور ان کے افسران نے یہ سوچا کہ تاکہ ایک مدت تک ان کو قید خانہ بھیج دیا جائے تاکہ لوگوں کی زبانیں جو شاہی محل کی عورت کے بارے میں جو اٹھ رہی ہے، جو ان کی زبانیں عام ہو رہی ہے، وہ دب جائے. تو چنانچہ انہوں نے یہ مصلحت یہ سمجھی کہ باوجود یہ کہ من بعد ما رأوا الآیات تھی، ان نشانی کو دیکھنے کے بعد لَيُسْجُنَنَّهُ کہ آپ کو قید خانہ بھیج دیا جائے یعنی حتیٰ ہین ایک زمانے تک. اب یہاں مفسرین کرام نے روشنی ڈالی کتنی مدت تک. اس میں اللہ نے مدت بیان نہیں فرمائی. ایک مدت تک. ایک مدت چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، بڑی بھی ہو سکتی ہے. مفسرین نے چھوٹی مدتوں کو بھی ذکر کیا بڑی مدت. لیکن مشہور جو مدتیں بیان کی ہے جس یعنی مدت تک آپ یعنی قید خانے میں رہے، ایک مدت بتائی گئی 5 سال، ایک مدت بتائی گئی 7 سال، اور آخری جو مدت بتائی گئی جو مشہور و معروف ہے 12 سال. انشاءاللہ اس مدت کی تفصیل آنے والے رکوع کی آخری میں آئے گی. یعنی مدت کی تفصیل وہاں یعنی ایک واقعہ ہے، اس واقعے کے تحت مدت کا بھی ذکر انشاءاللہ تعالی تفصیلی طور پر آئے گا. اب عزیز مصر کے جو جیل خانے میں جو قید خانے تھے وہ بادشاہ مصر کا نام کیا تھا؟ ریان. اور عزیز مصر کا نام کیا تھا؟ قطفیر. یہ یاد رکھ لیجئے، اس سے پہلے بتایا گیا قطفیر. تو یہ اس کے جو جیلیں تھیں 3 قسم کی جیلیں تھیں. ایک جیل کا نام تھا قید خانہ قتل، دوسرے جیل کا نام تھا قید خانہ عذاب، تیسری جیل کا نام تھا قید خانہ عافیت. قید خانہ قتل کا مطلب یہ ہے کہ جس میں قتل کرنا ہے تو بھیجتے تھے،
تو 40 گز زمین کے اندر تھی، جس کو قتل کرنا ہوتا اس قید خانے میں اوپر سے ڈال دیا جاتا، نیچے پہنچنے تک مر جاتا۔ یہ ایسے شخص کو جس کو قتل کرنا منظور ہو تو اسے قید خانے قتل میں ڈال دیا جاتا۔ قید خانے عذاب کا مطلب یہ ہے وہ بھی زمین کے اندر ہوا کرتی تھی، لیکن قتل کرنا منظور نہیں ہوتا تھا، تکلیف پہنچانا مقصود ہوا کرتا تھا، تو وہاں پر بچھو، سانپ اور موذی قسم کے حشرات الارض پائے جاتے تھے، اس قید خانے سے چھوڑ دیا جاتا تھا تاکہ اسی تکلیف میں زندگی گزارے۔ یہ قید خانے عذاب مانی جس کو انگلش میں پنشمنٹ کہتے ہیں، اور قید خانے عافیت ابھی سن چکے، راحت۔ ایک قید خانہ ایسا تھا جو عام قیدیوں کو جو زمین کی سطح پر رکھا جاتا تھا، تو چنانچہ آپ کو قید خانے عافیت میں ڈالا گیا، کیونکہ معلوم تھا کہ یہ قید کے قابل لائق نہیں ہے، ان کا مقام اعلیٰ عرفہ ہے، لیکن دنیا داری اسی کو کہتے ہیں، باوجود برائیوں کو دیکھنے کے مشاہدہ کرنے کے بھی محض اپنی دنیاوی مصلحت کے خاطر، اپنے مفاد کے خاطر آخرکار عزیز مصر اور ان کے افسران نے یہ طے کیا کہ ان کو تھوڑی مدت کے لیے جیل میں رکھا جائے۔ اب اس جیل کے اندر، اس قید خانے کے اندر جو آپ کی کرامتیں اور جو آپ کی عظمتیں، آپ کی جو معجزات جو ظاہر ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس کا بیان آگے آئے گا۔ آخر میں دعا کرتا ہے اللہ ہمیں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی عفت و عصمت عطا فرما، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما، اور آپ کی سنتوں کی محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما۔ صحابہ کرام سلف صالحین کے جیسا جذبہ وصال استقلال ہمارے نفوس میں پیدا فرما، اور ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں نصیحت کلی شفاء عاجل عطا فرما، جو بے روزگار کو روزگار کا ذریعہ پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں حاضرین کے جائز دینی دنیوی مقاصد کو پورے فرما، اور ہمیں عقل حلال سے تمخال کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔